يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة، نہ بناؤ تم رازدان، من دونکم، اپنے علاوہ دوسروں کو، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدان نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے لیے فساد میں کمی نہیں کریں گے، ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں کہ تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ، قد بدت البغضاء، اور ان کا بغض بھی واضح ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کا بغض واضح ہو گیا، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں سے ان کا بغض واضح ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم، وہ بغض جو وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھے، اکبر، وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، یقیناً یہ باتیں ہم نے تمہارے لیے بیان کی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، ہا انتم اولائی، خبردار یہ تم ہو، تحبونہم، جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، وہ جس وقت تمہارے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں، تم سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جس وقت وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو وہ اپنی انگلیوں کے سروں کو کاٹتے ہیں، پورے جن کو کہا جاتا ہے اوپر والے حصے، انگلیاں دانتوں میں لے کر کاٹنا، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے اسی غصے میں تم مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی راحت پہنچتی ہے، تسؤہم، تو انہیں وہ بری لگتی ہے، اے ایمان والو، اگر تم راحت میں مبتلا ہوتے ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب اے ایمان والو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، یفرحوا بہا،
تو وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگار رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہیں ان کی کوئی بھی تدبیر پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ جو کوئی بھی وہ اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر محیط ہیں۔ اللہ کے احاطے سے وہ چیز باہر نہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کے علم میں وہ چیز ہے، اللہ کی قدرت میں وہ چیز ہے۔ یہ احاطہ کا مصداق ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیات کے اندر آپ کے سامنے تذکرہ آیا تھا اس بات کا کہ اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے تو انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب جو آیات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرمایا کہ جس شخص کا عقیدہ خراب ہو تم اس کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ دوستی میں نرمی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، ایک طرح کی چاہت ہوتی ہے، اور مومن ویسے بھی بڑے نرم ہوتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے نرمی ان کے قلب میں ویسے ہی آ چکی ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، رحماء بینہم، یہ آپس میں ایمان والے بڑے رحم دل ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتے ہیں، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ لوگ اس کے قریب ہوں، اس سے نفرت نہ کریں۔ مومن کے اخلاق، مومن کے بول چال، مومن کے برتاؤ سے لوگ اس کے قریب آئیں، اس سے دور نہ جائیں۔ تو جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، نرم ہوگا، لوگ اس کے قریب آئیں گے، اور جو برے معاملات والا ہوگا، برے اخلاق والا ہوگا، لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ ظاہری سی بات ہے نا کہ جو زبان اور معاملات کے اعتبار سے برا ہوگا، لوگ اس کے قریب کیوں آئیں گے؟ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا سادہ ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، اور منافق دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ ایمان والا بھولا بھالا اور سادہ ہوتا ہے، اور منافق دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ مومن بھولا بھالا اور سادہ ہوتا ہے، اور منافق دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی گفتگو میں، اپنے برتاؤ میں، لین دین میں، معاملات میں کمینگی کو نہیں چھوڑتا۔ مومن چونکہ نرم دل اور سادہ ہوتا ہے تو بسا اوقات مومن کسی کی باتوں میں آ بھی جاتا ہے، اپنی سادگی کی وجہ سے کبھی یہودیوں کے نرغے میں آگے، کبھی عیسائیوں کے نرغے میں آگے، اس سے قومی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تنبیہ ارشاد فرمائی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
ایک بات ذہن میں آئی وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایمان والے سادہ بھی ہوتے ہیں، بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں۔ ایمان والے سادہ بھی ہوتے ہیں، بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انہیں ہر چیز سے باخبر رکھتے ہیں۔ تو ان کی سادگی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کے بھولے پن سے، بظاہر جو بھولا پن ہوتا ہے اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیں گے تو یہ الو بن جائیں گے، بے وقوف بن جائیں گے۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں چکر دے رہا ہے، گیڑا دے رہا ہے، ہمیں اپنی باتوں میں پھنسانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کے قلب میں ساری کی ساری باتیں ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کسی مصلحت کے تحت اگر اس میں مبتلا ہو جائے تو یہ الگ معاملہ ہے، وگرنہ ایمان والے کو بھولا بھالا اور سادہ بظاہر جیسے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، قلبی اعتبار سے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے کہ اسے معاملات کا علم نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے یہ دھوتی باندھنے والے، سروں پہ پگڑیاں باندھنے والے، ان کو اتنا سادہ نہ سمجھیں۔ یہ بسا اوقات زمین کو ہلا دیتے ہیں، اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے۔ بظاہر بھولا پن ہوتا ہے، سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ ہر کسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں، ہر کسی سے پیار کر لیتے ہیں، ہر کسی کو محبت دے دیتے ہیں، ہر کسی سے شفقت سے پیش آ جاتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ معاملات اختیار کر لیتے ہیں، ہر کسی کی مدد کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں گیڑا کون دے رہا ہے، کون ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، پھر کیا ہوا؟ توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، کوئی بات نہیں، کبھی تو سدھر جائے گا۔ تو یہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں بیٹھنے والے، یہ دین کا علم حاصل کرنے والے، انہیں کسی چیز کا کچھ عطا پتہ نہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مدرسے والے کو، مدارس والے کو دنیا میں جہاں تک پہنچایا ہے، دنیا دار لوگ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ علماء کو اور علماء کے خدام کو وہ فضیلتیں اور وہ مناصب اور ترقیات عطا فرماتے ہیں، دنیا والے اپنی زندگیاں لگا کر بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے انہیں بہت جلد عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ بطانةً، بطانہ کا لفظ بطن سے نکلا ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ پیٹ کی باتیں کسی کو نہ بتاؤ، جو تمہارے پیٹ میں باتیں موجود ہیں وہ تمہارے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہونی چاہیے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا کسی اور کو اپنا ایسا رازدار نہ بناؤ کہ تمہارے پیٹ کی ساری باتیں وہ جانتا ہو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا پیٹ بڑا ہلکا ہے، ہمارے پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، فوری طور پر دوسروں کے سامنے اگل دیتے ہیں، یہاں سے بات سنی نہیں اور آگے جا کے اگل دی۔ تو یوں نہ کرو، اگر ایمان والے ہو تو ذرا اپنا پیٹ مضبوط بناؤ۔
کسی کافر کے ساتھ ایسی دوستی رکھنا کہ راز کی باتیں ساری کی ساری اسے بتا دی جائیں، یہ ممنوع ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے۔ اگر اس کو تمہاری راز کی باتیں معلوم ہو گئیں تو تمہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ نقصان دے گا۔ اس لیے کسی کافر کو اپنی خاص باتوں کا رازدان نہ بناؤ۔ ہاں، ظاہری طور پر ان کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، لیکن انہیں رازدار نہ بناؤ۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دوستی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیا، دشمنی کے بارے میں۔ فرمانے لگے احبب حبیبک ہونما، کسی کے ساتھ دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرنا، اتنے گھل مل نہ جانا کہ ساری راز کی باتیں اسے بتا دو۔ اعتدال کی حد میں رہو، حد اعتدال کو کراس نہ کرو۔ عسیٰ ان یکون بغیظک یوما ما، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے اور تمہاری ساری پوٹلی کھول دے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، یوں نہ کرو کہ اپنی ساری پیٹ کی باتیں اس تک پہنچا دو۔ کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے گا، پھر وہی ساری کی ساری باتیں تمہارے خلاف استعمال کرے گا، تمہیں نقصان دے گا۔ وہ ایک اردو زبان کا مقولہ بھی ہے نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ابغض بغیظک ہونما، جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کے ساتھ بھی عداوت اور دشمنی اور اختلاف میں اعتدال رکھو۔ عسیٰ ان یکون حبیبک ہونما، ہو سکتا ہے تمہارا وہ دشمن کسی وقت تمہارا دوست بن جائے، تو اس وقت دشمنی کے زمانے میں جو تم نے سخت باتیں کی ہوں گی، جو تم نے الزامات لگائے ہوں گے، اب تمہیں پریشانی ہوگی کہ میں کیا باتیں اس کے بارے میں کرتا رہا اور آج اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے نا، وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ دوستی میں بھی اعتدال رکھو، دشمنی میں بھی اعتدال رکھو۔ یہ تو عام انسانوں کے لیے ہے نا، اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر سب، لیکن کافروں کے ساتھ اس انداز میں دوستی کہ ان کو اپنا رازدان بنا لینا، یہ حرام اور ممنوع ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے درمیان فساد ڈالنے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر وقت فساد کے در پہ ہیں۔ ان کو راز کی بات بتا کر خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، وہ اس بات کو چاہتے ہیں، انہیں پسند ہے یہ بات کہ کسی طرح مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تحقیقی بات یہ ہے، تحقیق کر کے اللہ نے یہ بات تمہارے سامنے بیان کی ہے۔ قد، یقیناً ایسا ہی ہے، بدت البغضاء، ان کے بغض کو اللہ نے ان کے منہوں سے واضح فرما دیا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، وہ سینے میں جو بہت بڑی چیز رکھتے ہیں، جو بہت بڑا بغض ہے ان کے سینے میں، اللہ نے ان کے منہوں سے اس کو واضح کر دیا ہے۔ وہ تمہارے خلاف نفرت والی گفتگو کرتے ہیں، سینوں میں عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ ان کے صدور میں، سینے میں جو چیز ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو کافر ہے، اس کی دوستی سے کبھی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا بہت اچھا خیال کرنے والا، ہمارا، چلو اگرچہ وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے،
لیکن بہرحال ہماری اس سے دوستی بڑی اچھی ہے، وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا، وہ کرے گا۔ آج ہمارے ہاں یہ معاملہ بہت زیادہ چلتا ہے، کافروں کے ساتھ دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ خوشیاں منانا، یہ مسلمانوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ٹیم جاتی ہے بھارت میں کھیلنے کے لیے، وہاں کی ٹیمیں آتی ہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے، جیت کے اوپر بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم نے انڈیا میں جا کر میچ جیت لیا، تو میچ جیتا ہے، کوئی ہندوستان کو فتح تو نہیں کیا نا۔ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ جس ہندوستان نے آپ کے ہزاروں مجاہد شہید کیے، تمہیں کروڑوں روپے کے نقصانات دیے، تمہارے ٹینک تباہ کیے، ان کے ملک میں جا کر بیٹ اور بال کے ساتھ جیت کر آ جانا اور پھر اس پر بھنگڑے ڈالنا، لڈو اور مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ عقل مند آدمی کو بات سوچنی چاہیے کہ ہم کس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں۔ یا تو دہلی کو فتح کر کے آ رہے ہوں تو بھی بات سمجھ میں آئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دشمن ہمیشہ دشمن ہی ہوتا ہے، اسے ہمیشہ دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کی دشمنی کو ہی ہمیشہ ہر معاملے میں مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایمان والے کی بصیرت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہاری ہندوستان کے ساتھ بڑی سخت لڑائی ہوگی، دونوں طرفوں سے کوئی قسمت والا ہی بچے گا، اور آج ہم اس ہندوستان کے ساتھ تجارت کی بات کرتے ہیں، لین دین کی بات کرتے ہیں، جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور رشتہ داری کی بات کرتے ہیں، رشتہ داری کی بات بھی کرتے ہیں نا۔ غزوہ ہند ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث کتابوں میں موجود ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، اگر ابو ہریرہ اس جنگ میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں وہاں سے واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ مستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح کی ایک روایت نسائی میں بھی موجود ہے، سنن النسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ واپس لوٹ آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ سنن النسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جس کو امام احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے، السنن الکبریٰ میں امام بیہقی نے، امام طبرانی نے مجمع الاوسط میں بیان کیا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہوں کو اللہ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا کے رکھیں گے، آزادی دیں گے۔ تو بیسیوں احادیث موجود ہیں۔
امام نسائی رحمہ اللہ نے نسائی میں مستقل باب باندھا ہے غزوہ ہند پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام نعیم بن حماد، انہوں نے کتاب الفتن میں غزوہ ہند کے متعلق روایات کو جمع کیا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس طرح کی احادیث کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر میں غزوہ ہند کی روایات کو بیان کیا۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں روایات بیان کی، دلائل النبوہ میں روایات کو بیان کیا۔ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں روایات بیان کی۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایات بیان کی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے جمع الجوامع میں روایات کا تذکرہ کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فیض القدیر میں غزوہ ہند کی روایات کو بیان کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام میں اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں غزوہ ہند کے متعلق 20 احادیث بیان کی۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ احادیث ضعیف ہیں یا یہ کہہ دینا کہ اس کا مصداق متعین نہیں اس لیے ہم ان روایات کو نہیں مانتے، یہ پرلے درجے کی جہالت کی علامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک درجے میں انکار ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہندوستان میں جہاد کے لیے آنا چاہتے تھے، صحابہ کرام کا لشکر کچھ آئے بھی، لیکن اصل میں وہ ہندوستان کے حالات کی خبرگیری کے لیے آئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسلمان یہاں آئے، تابعین، صحابہ، کچھ اصحاب کی قبور بھی موجود ہے یہ افغانستان کے علاقوں میں، اور افغانستان اور پاکستان کی جو سرحدی پٹی ہے اس میں صحابہ کرام کی قبور موجود ہیں، تو یہاں تک آئے ہیں۔ لیکن اصل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہندوستان کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، اور ہندوستان کی کچھ زمین کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح بھی کیا گیا۔ البتہ بعض روایات ایسی بھی آ رہی ہیں، جیسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا، دوسرا حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر محدثین اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے وہ جنگ مراد نہیں جو پہلے ہو چکی ہے، اس سے وہ جنگ مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کے زمانے کے قریب ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس سے اشارہ ملتا ہے۔ پھر ایک روایت جو امام نعیم بن حماد نے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے کتاب الفتن میں جو روایت بیان کی وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا اور وہ وہاں کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، پھر جب وہ واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام نعیم بن حماد، اپنی کتاب میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر میں اس میں ضرور شرکت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں فتح دے گا، ہم واپس آئیں گے تو آزاد ہو کر واپس آئیں گے۔ سمجھ آئی ہے میری بات؟ تو اس روایت سے پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آئندہ زمانے میں ہونے والی ایک کارروائی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت اور بھی ہے، وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا، یہ بھی کتاب الفتن میں موجود ہے۔ وہ لشکر ہندوستان کو فتح بھی کرے گا،
مجاہدین ہندوستان کی سرزمین کو پامال کریں گے، وہاں کے خزانوں پر قبضہ کریں گے، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المال کی تزئین کے لیے استعمال بھی کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکر کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ لشکر مشرق اور مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ بھی فتح کرے گا، اور دجال کے خروج تک وہ لوگ ہندوستان میں قیام بھی کریں گے۔ اب یہ روایت پڑھنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آئندہ زمانے میں ہونے والی ایک کارروائی ہے، ایک آئندہ زمانے میں آنے والی جہادی مہم ہے۔ اور اسی طرح امام نعیم بن حماد نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات بھی بیان کی کہ ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی، اللہ ان کو فتح نصیب فرمائیں گے، جب وہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام میں نزول ہو چکا ہوگا۔ جب وہ واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ اب ان روایات کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے بیت المقدس کا وہ حکمران حضرت امام مہدی ہیں۔ حضرت امام مہدی مسلمانوں کے ایک لشکر کو ہندوستان کی چڑھائی کے لیے بھیجیں گے، اور وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام شام میں نازل ہو چکے ہوں گے۔ تو ان روایات کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آئندہ زمانے میں آنے والی ایک جہادی مہم ہے۔ مسلمانوں کو کم از کم اپنے نبی کی بات کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور ان روایات کا علم ہونا چاہیے، پھر ہی کافروں کے ساتھ دوستیاں بڑھانی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو بہرحال کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے دلوں کا جو بغض اور کینہ اور نفرت ہے وہ اللہ نے ان کے منہوں سے واضح فرما دی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بھی بیان کر دیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو، سمجھ رکھتے ہو تو ان آیتوں پر عمل کرو۔ آیت سے مراد نشانی ہو تو جو نشانیاں ہم نے تمہیں دکھا دی ہیں ان نشانیوں کو سمجھ جاؤ کہ یہ کافر تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کافر بڑا مکار اور بڑا چال باز ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ ایک کافر جاسوسی کے لیے آیا، بڑی میٹھی زبان تھی، بڑا نرم لہجہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ بڑا نرم بات کرنے لگا، کہنے لگا میں تو کلمہ بھی پڑھنے والا ہوں، دیکھو میرا کلمہ سنو، کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کرتا۔ کلمہ بھی سنایا، قرآن کریم کی کچھ صورتیں بھی یاد کی ہوئی تھیں وہ بھی مسلمانوں کو سنائیں، مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کی پوری کوشش کی۔ بعض صحابہ کرام سمجھنے لگے یہ تو ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے، کیونکہ اس نے بعض دینی مسئلے ایسے بیان کیے ہیں جو ہمیں بھی علم میں نہیں تھے، ہمیں بھی اس سے پتہ چلے، علم والا بھی ہے، بڑے مسائل بیان کر رہا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام غلط فہمی میں، دھوکے میں مبتلا ہو کے، جی آج کا زمانہ بھی ایسا ہی ہے، لوگ ایسے ہی دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دیکھو ہمارا توحید پر بھی ایمان ہے، ہم نبوت کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، بس ہماری یہ باتیں مان لو، ہمیں مولویوں سے زیادہ علم ہے، ہم یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، اور آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے ہم ڈگریاں لے کے آئے ہیں، اور ہم امریکہ کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر آئے ہیں، ہمیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں، ہم مسلمانوں کے مسائل کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ ہماری بات سنیں۔ تو سادہ قسم کے مسلمان کہتے ہیں ہاں واقعتاً ان کے پاس زیادہ تجربہ ہے، زیادہ علم ہے، وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل کو ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں اس کا حل بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات، تو مسلمان سمجھتے ہیں یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کل بھی میں نے اس پر تھوڑی سی بات عرض کی تھی۔ تو یہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا
لیکن سب لوگ برابر تھوڑی ہوتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا بھی ہے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے تو میں تو نہیں سمجھتا یہ ہمارا آئیڈیل ہے. تو کچھ میرے جیسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ بھئی ہم ان کی نہ بات سنتے ہیں، نہ ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ اغیار کے ایجنڈے پہ چلنے والے مسلمان ہیں. مسلمانوں کو دھوکے میں، فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں، اور مسلمان ایسے بے خبر ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. تو بعض صحابہ کرام وہاں جو بڑے حضرات موجود تھے، اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی، علم دیا تھا، فقاہت دی تھی، دور اندیشی دی تھی. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو ہمارا بندہ نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے پہلے اچھے طریقے سے چھترول کی، اس کی مار کٹائی کی، مارا. تو وہ مان گیا کہ میں جاسوس ہوں. تو صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ چونکہ جنگ کا معاملہ تھا، پتہ چلے کافروں کی تعداد کتنی ہے. مگر وہ بڑا پکا آدمی تھا. جب اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی تو کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. جب چھوڑ دیتے تو کہتا مجھے نہیں پتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر زیادہ سختی نہ کرو، اسے میرے پاس لے کر آؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں، بڑی نرمی کے ساتھ پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ پوچھنے کے بعد پھر فرمایا کہ بتاؤ کتنے لوگ مکہ سے آئے ہیں ہمارے خلاف لڑنے کے لیے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگایا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا تمہارے لشکر میں کتنے اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگا 10 اونٹ. کیا کہنے لگا؟ 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 آدمیوں کا لشکر ہے، کیونکہ 100 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ کافی ہوتا ہے. پتہ چل گیا افراد کتنے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا، وہ 1000 کا لشکر تھا. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات معلوم کر لیے. تو باطل جتنے بھی ہیں نا، پہلے زمانے کے ہوں یا آج کے ہوں، وہ اپنے مشن پر بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے پکے ہوتے ہیں، بڑی پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان والے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ہر ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. بعض ایمان والے کمزور بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی زبانوں سے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں. لیکن جن ایمان والوں کو اللہ نے ایمانی قوت عطا فرمائی ہوتی ہے، پختہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے جسموں سے گوشت نوچا جاتا ہے، ان کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں، لیکن ایمان کو وہ نہیں چھوڑتے، اپنے مشن سے وہ نہیں ہلتے. آج کے زمانے میں اس کی 20 مثالیں موجود ہیں. دنیا کے وہ خطے جہاں آج بھی ظلم ہو رہا ہے، وہاں جا کے مسلمانوں کے حالات کا اندازہ لگائیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اتنے ظلم اور بربریت کے باوجود ایمان والے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دنیا کے دور کے خطوں کو چھوڑ دیں، آپ کے ساتھ کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں جا کے حالات معلوم کریں کہ کیا معاملات چلتے ہیں، وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہاں کیا کیا سختیاں ہیں، وہاں کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے جو حکومتوں کے مابین، مسلمان حکومت کافروں کے ساتھ جا کر یہ ڈیل کرتی ہے کہ ہم سے صلح کر لو، علاقہ آپ نے رکھنا ہے آپ لے لو، لیکن صلح کر لو. تو کشمیر خود اپنے ہاتھوں سے دے کر آئے ہیں کہ نہیں ہے؟ خود کافروں کے حوالے کر کے آئے. یہ مسلمان ہیں آج کے زمانے کے کہ خود جا کر صلح کی اپیل کرتے ہیں، خود جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنی، تم ہمارے ساتھ صلح کر لو. حالانکہ کافر کو صلح کی دعوت دینا ناجائز اور حرام ہے. کافر کو آپ صلح کی دعوت نہیں دے سکتے. تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا، تمہیں صلح کا حکم نہیں دیا کہ تم جا کے صلح کی پیشکش کر کے آؤ.
اللہ کا ارشاد قرآن کریم میں موجود ہے سورہ محمد میں، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کی طرف صلح کی پیشکش بھی نہ بھیجو، دشمن کو صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ ہاں اگر وہ خود صلح کی پیشکش کریں، کافر تمہارے پاس صلح کی پیشکش لے کر آئے تو سوچو، غور و فکر کرو کہ یہ صلح تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تم نہیں پیشکش کر سکتے، ہاں دوسری طرف سے پیشکش آئے تو غور و فکر کرو۔ سورۃ الانفال میں موجود ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے۔ قانون تو یہ ہے کہ تم نے جا کر صلح کی پیشکش نہیں کرنی، وہ تمہارے پاس صلح کا پیغام لے کر آئیں۔ اب جب وہ تمہارے پاس صلح کا پیغام لے کر آئیں گے تو وہ تم سے دب کر آئیں گے، ڈر کر آئیں گے، لیکن تم جب جاؤ گے تو تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ تم ڈر گئے، ہمت ہار گئے، موقف سے پیچھے ہٹ گئے؟ یہی بات ہے نا۔ تو یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان صحیح ہوں تو پھر معاملہ ہے نا۔ جب مسلمان تھے تو ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی، فرمایا اکتبوا لی من یلفظ بالاسلام، مجھے مردم شماری کر کے بتاؤ کہ مسلمان کتنے ہیں۔ تو مردم شماری کرنے والے نے بتایا، نحن ما بین 600 الی 700، ہم 600 اور 700 کے درمیان ہیں، 600 سے زائد ہیں، 700 پورے نہیں ہوتے، درمیان میں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت یہ تو بتائیں کہ یہ مردم شماری کرائی کیوں ہے، یہ گنتی کیوں کی ہے؟ خیر تو ہے، ہم پہ کوئی حملہ تو نہیں کرنا چاہتا، کوئی معاملہ تو نہیں پیش آ رہا، لیکن اگر کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے تو آپ بس ہمیں حکم دیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ لڑنے کے لیے، ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 600-700 افراد تھے، پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار تھے۔ اس ہمت پر کفر مغلوب ہوا ہے اور اسلام غالب ہوا ہے۔ آج پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے زائد جا چکی ہے اور کافروں سے ڈرتے ہیں، پوری دنیا کے کافر سے ڈرتے ہیں، صلحوں کی پیشکش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم امن چاہتے ہیں۔ اس طرح سے جب تم ان کے ساتھ معاملات کرو گے، کیا تمہیں جنگ میں مبتلا نہیں کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھ امن معاہدے کر لیں گے؟ وہ تو سمجھ جائیں گے کہ تم کمزوری میں مبتلا ہو چکے ہو، وہ اور راستے اور ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جس سے تمہیں مزید کمزور کریں۔ وہ جان جائیں گے تم کمزور ہو چکے ہو، وہ تمہارے ساتھ مزید اس قسم کے معاملات کریں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، وہ تمہیں حالات میں مبتلا کریں گے۔ صرف ہندوستان کی آبادی کو دیکھا جائے تو 1 ارب سے زیادہ ہے، کہاں 24 کروڑ اور کہاں 1 ارب سے زائد کی آبادی۔ ان کی افواج بھی ہم سے 6 گنا زیادہ ہیں، اسلحہ بھی ہم سے زیادہ ہے۔ ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر بچنے کی کوئی صورت ہے تو وہ ایمان اور عمل ہے۔ ایمان بہت بڑی قوت ہے اور عمل بہت بڑی طاقت ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن نہ آج ہمارے درمیان ایمان موجود ہے، نہ عمل کی قوت موجود ہے۔ اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، افواج ان کی زیادہ ہیں، عمومی آبادی ان کے پاس زیادہ ہے، تم پھر بھی جاتے ہو ان کے پاس، جا کر گھٹنے ٹیک کے آ جاتے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی، خبردار اے مومنو، تحبونہم، تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ کس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہو؟ وتؤمنون بالکتاب کلی، تمہارا سب کتابوں پر ایمان ہے، تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، جتنے صحیفے نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، تمہارا ان سب پر ایمان ہے۔ اور وہ اپنی کتاب کے علاوہ کسی دوسری کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تم سارے پیغمبروں کو مانتے ہو، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اگر تم نے غیرت ہی کرنی ہے تو غیرت برابر درجے کی کرو، اور جب تو تمہاری بات نہیں مانتے تو تم ان کے ساتھ دوستیاں کیوں کرتے ہو؟ وہ اتنے بخیل ہیں کہ تمہارے پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اور تم اتنے سخی ہو کہ ان کے انبیاء کو بھی مانتے ہو، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، انہیں بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ اور ان کا حال یہ ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ، جس وقت وہ ملتے ہیں، تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جس وقت الگ ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا، دور جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں وہ تم پر انگلیوں کے سرے غصے کی وجہ سے کہ ہم کیسے ان کو نوچیں، سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، کیسے کھائیں ان کو۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی آپ ان کو فرما دیجئے اپنے اسی غصے میں جل جل کر مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ سمجھ آئی ہے میری بات؟ پھر آگے یہودیوں کا، منافقوں کا حال کیا ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی راحت پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے۔ مسلمانوں کو فتح مل جائے، غنیمت مل جائے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ احد کے مقام پر 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے 2 دانتوں کے ساتھ والا جو دانت ہوتا ہے وہ شہید ہو گیا۔ ابن قمیہ کافر نے تلوار ماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول میں پانی لاتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کو دھوتی تھیں کہ خون رک جائے، لیکن خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، سادہ زمانہ تھا۔ جب خون نہیں رکا تو پرانی چٹائی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا نظر آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا کر اس کی راکھ زخموں پہ ڈالی، اس سے مسام بند ہوئے، خون رکا۔ یہ بخاری کی روایت کا میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف مشہور کیا ہو گیا؟ ان محمدن قد قتل، بے شک محمد قتل ہو گئے۔ اب کافروں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، بھنگڑے ڈالنے، خوشی سے ناچ رہے ہیں، اور مومنوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر قسم کے آدمی ہمت ہار بیٹھے، ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، انہوں نے کہا عمر کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو حضرت انس ابن نضر نے کہا کہ مرہم پٹی کر دوں؟ کمر ٹوٹ گئی ہے تو کوئی پٹی باندھ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ویسے نہیں ٹوٹی، اس طرح سے ٹوٹی ہے کہ تم نے سنا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا تمہارے لیے شہادت کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ تم بھی شہید ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی، اتنا صدمہ ہے، ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی۔ عمر جیسا بہادر آدمی۔ پھر جب ایمان والوں کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ رات کا وقت تھا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس موقع پہ آواز دی، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے آواز لگائی افیکم محمدن، کیا تمہارے اندر محمد زندہ موجود ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیبو، جواب نہیں دینا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر کہنے لگا افیکم ابو بکرین، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ تو پھر یہی حکم ہوا، جواب نہیں دینا۔ پھر نعرہ لگا افیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر موجود ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ جب اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے پھر نعرہ لگایا اعلو حبل، اعلو حبل، حبل زندہ باد۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اللہ کے نبی اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا کے مقابلے میں یہ بتوں کی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آواز لگائی، او اللہ کے دشمن، میں عمر بول رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں، ابو بکر زندہ موجود ہیں، تمہارا بندوبست کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تم کس بات پہ خوشی منا رہے ہو؟ لیکن دوبارہ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کے زمانے کی بات ہے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، دل سے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بات اگر اجازت دے تو وہ بھی عرض کروں، اس زمانے میں کافر بھی جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اسی لیے کافر نے جب نعرہ لگایا تو پوچھا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ اور اگر ابو بکر بھی نہیں ہے تو اس کے بعد مقام کس کا ہے؟ کافر بھی سمجھتے تھے افیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر موجود ہیں؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کا کافر اس کافر سے بھی گیا گزرا ہے، آج کا کافر اس کافر سے بھی بدترین قسم کا کافر ہے، کہ اس کافر کو کم از کم یہ تو پتہ تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام کس کا ہے، آج کے کافر کو تو یہ بھی نہیں پتہ۔ اور پھر اگلی بات، ایمان والا ہو کے یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ مقام کس کا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ ایک بابا جی تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ کہتے تھے دور لانتی، پھر ایک دفعہ ان کا جملہ بڑا وائرل ہوا، وہ کہتے تھے دور لانتی، 2 دفعہ کہتے تھے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو یہی کہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے پھر یہی جملہ بہترین ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ کون فضیلت والا ہے، تو تمہارے ایمان کی پھر کیا کہیں ہم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کافروں کی طرف سے تمہیں تکلیفیں آئیں گی، کیونکہ وہ تمہیں تکلیف دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم تکلیف آنے پر صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، ڈرتے رہو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کی تدبیریں پھر کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، تمہیں ان کی تدبیریں پھر نقصان نہیں دے سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ بس ایمان والوں کو تقوی اور پرہیزگاری چاہیے، جب ایمان والوں میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی، کافروں کی کوئی مکاری ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے تو سب کچھ موجود رہے گا، یہ نہیں ہے نام کے مسلمان ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا مکھی کے گزرنے سے بھی پریشان ہو جائیں گے، تو تکلیف آئے گی نہیں، بس گزرے گی تو یہ تب بھی بیچارے مرنے کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو عرض کر دیں۔